السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 788، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوڑا ہر شے میں بھلائی ہے مگر آخرت کے عمل میں نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 789، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں 2 انگلیوں کے ساتھ پکار رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک، اور اشارہ کیا سبابہ یعنی ایک انگلی کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 790، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کھڑے ہو گئے، قیام میں رہے یہاں تک کہ فارغ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھے دیکھتے ہو میں بیٹھ جاؤں؟ میں نے وہی کیا جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 792، حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کی مجھے کوئی ایسا کلام سکھائیں جو میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ الی آخر۔ اس نے عرض کی یہ میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ پڑھ اللہم اغفر لی آخر تک۔ ایک اور حدیث ہے 794، حضرت سعید بن وسیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فعل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوت چھات نہیں، اگر فعل کوئی شے ہوتی تو گھوڑے اور عورت اور گھر میں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے 796، حضرت سعید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طاعون کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلیدی ہے تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی، بس تم کسی علاقے میں موجود ہو اور پھر وہاں پہلے سے ہو تو وہاں سے نہ نکلو، جب کسی جگہ بیماری ہو تم وہاں نہ ہو تو وہاں داخل نہ ہونا۔ ایک اور حدیث ہے 797، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار نظر آتے، پھر بائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار دکھائی دیتے۔ ایک اور حدیث ہے 799، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے مکہ میں آئے۔ وہ اس جگہ موت ناپسند کرتے تھے جہاں سے ہجرت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل سعد بن کرا پہ رحم فرمائے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل مال کی وصیت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کی میں کل مال کی وصیت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کی آدھے مال کی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کی 1/3 کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 زیادہ ہے، اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، جو تو اس مال سے ان پہ خرچ کرے گا وہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا وہ بھی صدقہ ہے، یقیناً اللہ تجھے صحت دے گا، کچھ لوگ تجھ سے نفع لیں گے اور کچھ نقصان اٹھائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 800، حضرت سعد بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اہل مدینے کے مد اور ان کے
سا میں برکت دے، اے اللہ ان کی مد میں برکت دے، اے اللہ بے شک ابراہیم تیرا بندہ ہے، تیرا خلیل تھا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اہل مدینہ کے لیے جس طرح ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی، اس کے ساتھ یہ بھی کہ مدینہ میں ہر گلی میں 2 فرشتے حفاظت کے لیے لگوا دے جو طاعون اور دجال کو نہ آنے دیں، جو مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ اس کو ہلاک کر دے، جس طرح نمک پانی کے اندر حل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 801، حضرت سعد بن نبی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دہاق بن قیس دونوں نے اس سال حج کیا جس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، وہ دونوں حج تمتع کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت دہاق نے کہا یہ وہ کرے گا جو اللہ کے حکم سے نا واقف ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، تو نے جو کہا ہے برا کہا ہے۔ حضرت دہاق نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 802، حضرت سلیمان بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس تھا، آپ کے پاس ایک قوم آئی ہے غلام کے معاملے میں جو حضرت سعد نے حرم مدینہ میں ان سے چھینا تھا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دے دیا تھا۔ وہاں شکار کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت سعد نے اس شکار کو پکڑ لیا، انہوں نے واپس کر دینے سے کے متعلق گفتگو کی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینے کے حرم میں حد لگائی، اور فرمایا جس نے اس حد کو شکار کیا اس کو پکڑو، جس نے پکڑا وہ شکار اس کا ہوگا۔ اس نے کہا ہے میں تمہیں کھانے کے لیے نہیں دوں گا وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے، مگر اگر تم چاہتے تو میں تم کو اس کے لیے بدلے قرض دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 803، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، 29 کا اور 30 کا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 805، حضرت ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے متعلق یہ جملہ فرماتے ہوئے سنا، اے علی کیا تو راضی نہیں کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جو ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ہاں تھا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 806، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی عورتیں تھیں، گفتگو کر رہی تھیں اور اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہی وہ جلدی جلدی کھڑی ہوئیں اور پردہ کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اس حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو مسکراتا رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان تمام پہ تعجب ہوں جو میرے پاس تھیں، جب آپ کی آواز سنی جلدی جلدی پردہ کرنے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اپنی نفس کی دشمنوں، مجھ سے خوف کرتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان جس گلی میں آپ سے ملے گا وہ دوسری گلی میں رستہ اختیار کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 807، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ اپنی کھیتی باڑی کو ناپسند کرتے تھے جو اس وجہ سے جو بازار میں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے بعض معاملات میں گفتگو کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور انہیں فرمایا
सोना चांदी के बदले फरोख्त करने को नापसंद करो। एक और हदीस है 808, हज़रत मसअब बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी, मैंने अपने दोनों हाथ रुकू में घुटनों के दरमियान रखे और कहा, मेरे बाप ने मुझे मना किया और फरमाया हमको हुक्म दिया गया है कि हम अपने हाथ घुटनों पे रखें। एक और हदीस है 809, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन फजर की नमाज में अलम तंजील और हल अता अलल इंसान पढ़ते थे। एक और हदीस है 810, हज़रत साद बिन अबी वक़ास 810, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हज़रत मसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरी जगह बिठाया कि मैं पढ़ूं। एक और हदीस है हज़रत आयशा 811, हज़रत आयशा बिन साद अपने वालिद साद से रिवायत करती हैं, वो फरमाते हैं मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था, एक टोकरी पाई, इसमें खजूरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे खजूरें पकड़ी और एक खजूर मुझे दी। एक और हदीस है 813, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी का पेट कैसे भरा जाए, बेहतर है इससे कि वो बुरे अशार से अपने पेट को भरे। एक और हदीस है 815, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, बकीउल खैल में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, कुरैश में सबसे ज़्यादा सखी हैं हथेली के लिहाज से। एक और हदीस है हज़रत 818, हज़रत मसअब बिन साद अपने वाले से रिवायत करते हैं, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत की तफसीर पूछी, वो लोग जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मुराद ये है कि जो नमाज वक्त पे नहीं पढ़ते हैं। एक और हदीस है हदीस नंबर 823, हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला बिन नौफल ने हज़रत दाग बिन कैस से सुना हज़रत माविया बिन सुफियान के हज के बारे में ये कहते हुए कि ये वो करेगा जो अल्लाह के हुक्म से ना वाकिफ़ है, वही हज के साथ उम्रा को मिला के तमत्ता करने का फतवा देगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा ए मेरे भाई के बेटे, तूने जो कहा बुरा कहा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बेशक इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके साथ किया। एक और हदीस है 825, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज़ है कि वो हर रोज़ 1000 नेकियां कमाए। इन बैठने वालों में से एक ने कहा हम में से कोई कैसे 1000 नेकियां कमा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से 1000 नेकियां लिख जाएंगी, 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। एक और हदीस है 826,
حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پہ، پھر ان کے درجے کے لوگوں پہ بندے کو اس کے دین پر عمل کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ بندے پہ مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین میں چلتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت حماد فرماتے ہیں عاصم نے یقین دلایا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔